ڈرامہ سیریل ریڈ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ضامن سالار پہ اٹیک کروائے گا، لیکن سالار اس دفعہ پھر بچ جائے گا۔ ایمان اور زین کی ملاقات ہوگی جو کہ زین کے لیے بہت بھاری پڑنے والی ہے، اور دوسری طرف جمیل کی پوری کوشش ہے کہ سویرا مان جائے، جیسا کہ ضامن کے لیے اہم صرف اور صرف پیسہ ہے، اور یہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ سالار کے ساتھ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب ضامن کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ سالار کا سارا کاروبار بالکل تباہ و برباد کر دے۔ اب سالار کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے۔ جب وہ میٹنگ والی جگہ پر پہنچتا ہے تو ضامن اس جگہ پر بلاسٹ کروا دیتا ہے۔ جب ضامن تک بلاسٹ کی خبر پہنچتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب فائر بریگیڈ تو اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، لیکن سالار خود بھی کوشش کرتا ہے کہ آگ سے بچوں کو بچا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دے۔ اتفاق سے ایمان بھی ٹی وی پر بلاسٹ کی خبر سن لیتی ہے، اور اسے فوراً خیال آتا ہے کہ آج تو سالار کی یہاں پر میٹنگ تھی، اس لیے وہ فوراً اس جگہ پہنچتی ہے، لیکن پولیس اسے آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ لیکن ایمان دور سے ہی سالار کو پکارتی ہے کیونکہ سالار ابھی تک آگ کے آس پاس ہے۔ سالار جب ایمان کو دیکھتا ہے تو روتے ہوئے چیختے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ ایمان میں اسے بچا نہیں پایا۔ ایمان پوچھتی ہے کس کو آپ بچا نہیں پائے، تو سالار کہتا ہے انایا کو۔ یہ سن کے تو ایمان بھی بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، جبکہ سالار کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ آخر اچانک کیوں اور کیسے ہو گیا۔ اب سالار کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جاتا ہے کیونکہ اسے بھی بہت زیادہ زخم آئے ہیں اس بلاسٹ کے بعد، لیکن ہاسپٹل میں وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کیونکہ آگ کو دیکھ کر تو ہمیشہ سے ہی سالار خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ایمان جب ہاسپٹل سالار سے ملنے پہنچتی ہے تو سالار کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھتی ہے، چیختے چلاتے ہوئے، اور وہ باہر کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو سالار کو زبردستی روکنے کی اور کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سالار ایمان کو لے کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب سے ضامن نے اسے کہا ہے اس ایمان کا کچھ کرنا ہوگا، تب سے ہی سالار کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ضامن نے اس کی ماں کو بھی مارنے سے پہلے یہی جملہ بولا تھا۔ ضامن کے ساتھ ساتھ سالار کے دل میں زین کی طرف سے بھی خدشہ لاحق ہے۔ اگر زین اپنی باتوں میں لے کر ایمان کو مجھ سے چھین کر لے گیا تو میں کیا کروں گا؟ دوسری طرف سالار کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے کے بعد ضامن تو بہت ہی زیادہ خوش اور مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی اب سالار کو برباد کرنا رہ گیا ہے، اور خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سالار آگ بجھاؤ، تم بھول گئے تھے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور باپ پلاننگز میں بیٹے سے ہی آگے ہوتا ہے۔ ایک آگ بجھاؤ، اس کے بعد دوسری آگ بھی تمہارے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر کامران بھی پہنچ جاتا ہے ضامن کے پاس اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے، تو باپ ہنستے ہوئے کامران سے کہتا ہے کہ جو کچھ سالار کر رہا تھا اس کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ناظرین، اب ضامن یہاں سے اپنے پیسے لے کر بھاگنے کی کوششوں میں ہوگا، جبکہ شہلا اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لے گی، جس کی وجہ سے دونوں میں کافی لڑائی بھی ہو جائے گی، اور ضامن شہلا کو دھکا دے کر اپنے سے دور کرے گا تو شہلا کو بھی احساس ہو جائے گا کہ عدنان بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ یہ ضامن آپ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے۔ ضامن تو جلدی جلدی اپنا سارا پیسہ اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ایک بیگ میں ڈالتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے۔ اور ضامن کا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہے، یہ تو واقعی کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، نہ اپنے سگے بچوں کے ساتھ، نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، اب ڈرامے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا تو یہی ہے کہ اس بار شہلا خود ہی سالار کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گی کہ تمہاری ماں کو ضامن نے ہی مارا تھا، اور اس کو جلانے کے بعد سارا الزام تمہارے سر لگانے کا سارا پلان بھی ضامن نے ہی بنایا تھا۔ دوسری طرف ایمان دن رات ہاسپٹل میں سالار کے ساتھ رہے گی تاکہ اس کا بھرپور خیال رکھ سکے، اور اتفاق سے زین بھی وہاں پر پہنچ جائے گا، کیونکہ زین سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ سالار کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے۔ زین ایمان سے کہتا ہے کہ جب انسان کو اتنی بڑی تکلیف پہنچے تو اس کا دماغ کہاں کام کرتا ہے، اچھائی اور برائی کی درمیانی لکیر بھی دھندلی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کر کیا رہا ہوں۔
दूसरी तरफ जमील की माँ भी उसे छोड़ के जाने का फैसला कर लेती है और उसे खरी खरी सुना भी देती है कि मैं अब मोहसिन के साथ रहूंगी। तुम्हारी बातें मानकर और तुम्हारा साथ देकर मुझे क्या फायदा हुआ। मेरा घर देखो, हंसता बसता था और आज वीरान पड़ा है। कम अज कम मोहसिन के घर में उसके बीवी बच्चे होंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। जमील हैरान होता है अपनी माँ की बातें सुनकर। यही माँ तो हमेशा मुझे भड़काती थी सवेरा के खिलाफ और आज ये मुझे ही बुरा भला कह रही है। तो माँ कहती है कि जमील तो किसी का भी नहीं है, ना तो अच्छा बेटा बन सका, ना ही अच्छा बाप और ना अच्छा शोहर। तो नाजरीन गिरामी, देखना यह है कि क्या जमील पर अपनी माँ की इन बातों का असर होगा और क्या वो सवेरा से जाकर अपने किए की माफी मांगेगा और फिर से उसको अपने साथ बसाने की कोशिश करेगा या नहीं। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।